مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ مریم کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کے روشنی میں اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کے روشنی میں آج آپ کے سامنے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ماں کی گود میں بات کرنے والے 3 بچے ہیں. وہ 3 بچوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آج کے خطبے میں بیان کروں گا، اور ان واقعات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا پیغامات ہے، وہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم اسلامی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، بخاری مسلم کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود میں بات کرنے والے 3 بچوں کا تذکرہ کیے ہیں. سب سے پہلے ماں کی گود میں بات کرنے والے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کا ذکر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں کب بات کرے، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، وہ آیتیں آپ کو ملیں گی. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمین پر لانا ہے، تو مریم علیہ السلام کنارہ کش اختیار کرنے لگی، الگ تھلگ ہونے لگی. مریم علیہ السلام بیت المقدس کے مشرقی کنارے جانے لگی. مریم علیہ السلام، یہ سب اللہ کی جانب سے ایک پلاننگ تھا، اللہ کی طرف سے ایک پلاننگ تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں لانے والا تھا، اس وقت دیکھیے ماحول کیسا بنا رہا ہے. مریم علیہ السلام الگ تھلگ رہنے لگی، بیت المقدس کے مشرقی کنارے وہ آ کر رہنے لگی. اتنے میں کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آتے ہیں. جب مریم علیہ السلام جو پاک دامن عورت تھی، نیک خاتون تھی، یہ خوبصورت نوجوان ان کے طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے، ذرا گھبرا جاتی ہے، ذرا ڈر جاتی ہے. ان کو معلوم نہیں ہے فرشتہ ہے. خوبصورت نوجوان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو ذرا ڈرتی ہے، یہ نوجوان کا ارادہ کیا ہے کہ میرے پاس کیوں آتا ہے کہ. پھر اللہ سے فوراً دعا کرتی ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فوراً اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتی ہوں، تیری پناہ مانگتی ہوں اس آدمی سے. پھر فوراً کہتی ہے، یہ دیکھنے میں تو متقی معلوم ہوتا ہے، ان کنت تقیا. یہ خوبصورت نوجوان کون سے ارادے سے آتا ہے بول کے ڈر بھی ہے، اور پھر کہتی ہے، اللہ سے دعا بھی کرتی ہے، اور پھر کہتی ہے ان کنت تقیا، یہ تو بڑا اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام خود بتا دیتے ہیں، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. فوراً کہتے ہیں کہ میں اللہ کے طرف سے آیا ہوا پیغامبر ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، میں کوئی خوبصورت نوجوان انسان نہیں ہوں. اصل میں کون ہوں وہ بتا دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں میں تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی مریم علیہ السلام ایک لڑکے کی بات سنتی ہے، فوراً کہتی ہے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. فوراً کہتی ہے مجھے لڑکا پیدا ہوگا جب کہ کسی مرد نے مجھے نہیں چھویا، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں. 2 باتیں، کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا یعنی نکاح میرا نہیں ہوا، اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں. نکاح ہوتا تو مرد کا چھونا لازم آتا تھا، نکاح بھی نہیں ہوا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں. فوراً کہتی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. پاک دامن عورت تھی، اس لیے ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے.
پھر جبرائیل علیہ السلام سمجھاتے ہیں مریم علیہ السلام کو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تمہیں بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے چھوئے کے لڑکا ہونے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان میں پھونک مارتے ہیں، اور پھونک مارتے ہی حمل ٹھہر جاتا ہے، اور حمل کی مدت جیسے جیسے گزرتے رہتی ہے ویسے ویسے انہیں دو چیزیں ستانے لگتی ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، دو چیزیں ستانے لگتی ہے۔ پہلی چیز ڈیلیوری کا درد، درد ذہن جس کو کہتے ہیں، جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتے رہتی ہے ویسے ویسے درد ذہن بڑھتا ہے، درد ذہن ستانے لگتا ہے، ڈیلیوری کا درد ستانے لگتا ہے۔ اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈیلیوری کا درد ایک عورت کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ درد انہیں ستانے لگتا ہے، اور اوپر سے دوسری بات کو سوچ کر وہ پریشان ہوتے رہتی ہے۔ کون سی بات کو؟ کہ مجھے بغیر مرد کے لڑکا ہو رہا ہے، جب مجھے لڑکا ہو جائے گا تو سوسائٹی والے کیا بولیں گے، معاشرے کے لوگ کیا بولیں گے، یہ سوچ سوچ کر تڑپ جاتی ہے، یہ سوچ سوچ کر تڑپتے رہتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی جو تڑپ ہے اس تڑپ کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہر پاک دامن عورت کی تڑپ ہوتی ہے۔ مریم علیہ السلام ایسے موقع پر کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل هذا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہتی ہے اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لوگوں میں مجھے پہچاننے والا کوئی نہیں رہتا۔ ایک پاک دامن عورت کے جذبات ہیں یہ، اس لیے کہ آپ سوچئے کہ ایک پاک دامن عورت جب لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے تو اس کے دل کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کر ان کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے نیچے سے یہ چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے تم پیتی رہو، پانی پیتی رہو۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، یہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور کھجور گریں گی اور وہ تم کھا لینا۔ اب غور کرو محترم بھائیو، کھجور کے درخت کو ہلانے کی بات کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک عورت سے، اور حاملہ عورت سے۔ اور کھجور کا درخت یہ کوئی معمولی درخت نہیں کہ کون ہلائے تو بھی ہل جائے گا، بڑا پہلوان ہلائے تو بھی ہلتا نہیں کھجور کا درخت۔ اور کھجور بھی کوئی املی نہیں کہ درخت کے ہلانے سے نیچے گر جائے کھجور۔ کھجور اپنے خوشوں سے بہت مضبوطی سے لگے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے مریم علیہ السلام سے تم ہلاؤ، اور اللہ کو معلوم تھا کہ وہ ہلا نہیں سکتی، اس لیے کہا گیا ہلا تو نہیں سکتی لیکن کوشش تو کر سکتی ہے ہلانے کی، بس کوشش کرو، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہیں کھلائے گا پلائے گا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات میں سے یہ ہے کہ وہ کھجور کے درخت کو ہلانے کی کوشش کرتی تو کھجور نیچے گر جاتے تھے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات میں سے ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کو صرف ہلانے کی کوشش کرتی تھی اور کھجور نیچے گر جاتے تھے، اور وہ کیا ہوتا تھا، وہ کھا لیتی تھی۔ کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو گیا، تھوڑا تسلی ہو گیا۔ قرآن مجید
فرماتا ہے فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم کھاؤ پیو اطمینان سے رہو۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ؟ لوگوں کے سامنے آنے کا مسئلہ۔ معاشرے والے کیا بولیں گے، سوسائٹی کیا بولے گا؟ جب بغیر مرد کے بچہ پیدا ہوگا تو سوسائٹی والے کیا بولیں گے؟ یہ اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے جاؤ، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تم لوگوں کے سامنے جاؤ اور جانے کے بعد لوگ جو بھی بولیں گے سنو، اور لوگوں سے یہ کہہ دو میں آج خاموش رہنے کا روزہ رکھ لیا ہے، خاموش رہنے کی نظر میں نے مان لی ہے۔ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، خاموش رہنے کی نظر ماننا پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جاؤ، جانے کے بعد لوگ کچھ بھی بولے بس تم خاموش رہو اور ان سے بول دو آج میں خاموش رہنے کی نظر مان لی ہے۔ اور یاد رکھ لے 1000 جہالتوں کا ایک جواب خاموشی ہے، 1000 جہالتوں کا ایک جواب خاموشی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ لوگوں کے سامنے آئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ جتنے منہ اتنے باتیں، جتنے منہ اتنے باتیں ہونے لگے، کہنے والوں نے طرح طرح سے باتیں کہنے لگے، طرح طرح کے جملے کسنے لگے، کہنے لگے مریم علیہ السلام کو تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو کیسے ایسے نکل گئی؟ اس طرح کی باتیں کہنے لگی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ خاموشی کی نظر مانی تھی، بس اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنے لگی جو گود میں تھا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگ بولنے لگے یہ بچہ تو گود میں ہے تیرا، یہ کیسے بات کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ، ان کے زبان کو بولنے کی طاقت دے دی، معجزانہ طور پہ وہ بولنے لگے، فوراً کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میری مقدر میں کتاب ہے اور میری مقدر میں نبوت ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، کہا میں جہاں بھی رہوں میری وجود کو باعث خیر و برکت بنا دیا گیا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے میری والدہ کا، میرے والدین کا فرما بردار مجھے بنایا گیا ہے، میں میری ماں کا فرما بردار ہوں، میری ماں کا میں فرما بردار ہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں ظالم بدبخت نہیں ہوں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور میرے لیے سلامتی ہو جب میں، والسلام علیہ یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا اور جب میں مبعوث کیا گیا اور جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی میرے اوپر سلامتی ہو۔ محترم بھائیو، یہ سیاق و سباق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے گود میں بات کرنے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں کیسے بات کیے اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ ان تمام باتوں سے ہمارے لیے کیا میسیج ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ محترم بھائیو، سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ یہ جو نصرانی ہیں، یہ جو عیسائی ہے، عیسائیوں کے عقائد کی تردید ہے اس واقعے میں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ نصرانی، یہ عیسائی
عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیں گے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے گود میں معجزانہ طور پہ بات کرنے کو بنیاد بنا کر ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں بات کرنے لگے، سب سے پہلا جملہ کیا بولے؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، معاف کیجیے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنی اہم چیز ہے، یاد رکھ لیجئے، عیسائیوں کے عقائد کی تردید پہلے جملے میں ہی اللہ نے کر دیا۔ قال انی عبد اللہ کہہ کر میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، سب سے پہلا پیغام اس واقعے سے ہم کو جو ملتا ہے وہ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن عیسائیوں نے ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اور دوسرا پیغام محترم بھائیوں اس واقعے سے یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا دفاع کرتا ہے ہمیشہ، اپنے نیک بندوں کا ڈیفنس کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی صالحہ عورت تھی۔ یہ مریم علیہ السلام، جب لوگوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، ان پر جھوٹا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندی کا ڈیفنس اس طرح کیا کہ جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو بولنے کی طاقت دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈیفنس کیا اپنے نیک بندے کی طرف سے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جانب سے ہمیشہ دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے۔ دوسرا بچہ جو ماں کے گود میں بات کیا، بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر دوسرے بچے کا بھی ذکر آتا ہے جو ماں کے گود میں بات کرنے لگا۔ وہ کون تھا؟ وہ صاحب جریج کا واقعے، صاحب جریج کے واقعے میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جریج کون تھے؟ یہ عیسائی بنو اسرائیل کے ایک نیک ولی صفت آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز۔ ان کے ماں نے ان کو آواز دی، جریج بلانے لگی۔ جریج نفل نماز میں تھے، سوچنے لگے ماں بلا رہی ہے، ماں کو جواب دوں یا نماز کو پورا کروں؟ انہوں نے سوچا چلو نماز پورا کرتے ہیں، ماں کا جواب بعد میں دیکھتے ہیں۔ نماز پوری کی۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، ماں بلانے لگی جریج، اور وہ نماز میں ہی نفل نماز میں مشغول تھے۔ دوسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، ماں بلانے لگی جریج، اور وہ جواب نہیں دے سکے، نفل نماز میں تھے۔ یہ سوچے کہ میں نماز پورا کر لوں گا، ماں کا جواب بعد میں دوں گا۔ پھر 3 مرتبہ بلانے کے باوجود بھی جواب نہیں آیا، ماں نے بددعا کر دی۔ ماں نے کہا اے اللہ، جب تک ایک بدکار عورت کا سامنا اس جریج کو نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی موت نہیں آنا۔ بدکار عورت کا سامنا اسے ہو جانا، بددعا ماں کی لگ جاتی ہے، لگ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جریج ان کی ایک جھوپڑ پٹی جو مٹی سے بنی ہوئی تھی، اس کے اطراف و اکناف ایک بکریاں چرانے والی عورت، روایتیں مختلف ہیں، یہ بھی روایت ایک ہے، بکریاں چرانے والی ایک عورت بکریاں چراتے چراتے بدکاری کرنے لگی۔ اس کی وجہ سے اس کا حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا، لوگوں کے سامنے بچے کو لے کر گئی، لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ فوراً جریج کا نام لینے لگی۔
جریج کا نام لینے لگی. لوگ آئے جریج کے اوپر غصے میں تھے, پہلے معلوم کیے نہیں کیا ہوا کیا نہیں. لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا, جاہل لوگ آئے, جریج کو باہر کھینچا, ان کی جھوپڑ پٹی کو توڑ دیا, جریج کو مارنے لگے, پیٹنے لگے, مارنے لگے, پیٹنے لگے. اور جریج سے کہنے لگے ہم تو تجھے بڑا نیک سمجھ رہے تھے, بڑا اللہ والا سمجھ رہے تھے, تو اتنا خراب نکلا, تو ایسا آدمی نکلا, ویسا آدمی نکلا. جریج نے جیسے ہی سنا کہ وہ عورت ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے, تو جریج سمجھ گئے, وہ اللہ والے تھے, سمجھ گئے ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. ان کی غلطی ان کو سمجھ میں آئی, ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. پھر وہ بد دعے کا اثر نہیں ہونا بولے تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا. کیا کیے جریج؟ وضو کیے, ٹھیک ہے مجھے چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے بول کے چھڑائے. اس کے بعد وضو کیے, 2 رکعت نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد وہ بچے کے پاس آئے, جو بچہ ابھی پیدا ہوا تھا, ماں کے گود میں تھا. اس بچے سے پوچھنے لگے تیرا باپ کون ہے بتا. وہ بچہ معجزے کے طور پہ ماں کے گود میں بات کرنے لگا اور اس کے اصلی باپ کا نام بتانے لگا. جیسے ہی بچے نے اپنے اصلی باپ کا نام بتایا, لوگوں کو شرمندگی ہو گئی. اب تک جریج کے بارے میں برا گمان تھا, جریج کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, اور ان کے جھوپڑ پٹی کو پورے طریقے سے نیست و نابود کر دیے, توڑ دیے. اب کہنے لگے جریج سے ہمارے سے غلطی ہو گئی, ہم سے کوتاہی ہو گئی, اب تمہارے جھوپڑ پٹی کو ہم سونے سے بنائیں گے, چاندی سے بنائیں گے. جریج نے کہا ضرورت نہیں, میری جھوپڑ پٹی جو مٹی کی تھی مٹی کی بنا دو, بس سونے کی بنانے کی مجھے اب ضرورت نہیں. اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے گود میں جو بات کیا معجزانہ طور پہ جریج کے واقعے میں, اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ملتے ہیں محترم بھائیوں. ہمارے لیے سب سے پہلا سبق اس واقعے سے ملتا ہے, ماں باپ کی اطاعت نفل عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. ماں باپ کی فرما برداری نفل عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. آپ نفل نماز پڑھتے ہیں, ماں بلاتی ہے, اس کا جواب دینا نفل نماز چھوڑ کے. ماں کی اطاعت, ماں باپ کی اطاعت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اور یہی چیز اللہ اور اس کے رسول کے حق میں بھی ہے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے لگے. وہ جواب نہیں دیے, اس لیے کہ وہ بھی نفل نماز میں تھے. پھر نماز ختم ہوا, ختم کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے یاد کیا, میں نفل نماز میں تھا اس لیے آپ کا جواب نہیں دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید معلّہ سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, تم اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو جب تمہیں بلایا جائے. تو نفل نماز سے بھی بڑھ کر ہے ماں باپ کی اطاعت اور اللہ رسول کی اطاعت. اور آگے بڑھیے محترم بھائیوں, اس واقعے سے دوسری نصیحت ہم کو یہ ملتی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے سلسلے میں صبر سے کام لے, جلد بازی میں بد دعا نہ دے اپنی اولاد کو. ماں باپ کبھی کبھار غصے میں آ جاتے ہیں, غصہ ان کو برداشت نہیں کر پاتے, غصے میں آ کر بچہ ستاتا ہے, بچی ستاتی ہے, تو بچوں کے بارے میں بد دعا کے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں. ذرا صبر سے کام لے, ذرا صبر سے کام لے. ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اموالکم ولا تدعوا على اولادکم. لوگوں تم اپنے آپ کو بد دعا نہ دو, اپنے مال کو بد دعا نہ دو, اپنے اولاد کو بد دعا نہ دو. ماں باپ کی بد دعا لگ سکتی ہے بچوں کو, اور لگنے کا چانس زیادہ ہے. اور خاص طور پہ یہاں میں ماں اور بہنوں سے کہوں گا, ماں اور بہنوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ جب ان کا کوئی بچہ ستاتا ہے, ان کا لڑکا یا لڑکی ستاتی ہے, فوراً غصے
کر کچھ نہ کچھ ان کے زبانوں سے نکل جاتا ہے۔ شریعت نے صبر کرنے کی تعلیم دی ہے، بچوں کو بد دعا دینے سے منع کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا ریزن یہ بتلایا کون سی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جا رہی تھی۔ تکفرن العشیر وتکثرن اللعنہ۔ ایک وجہ شوہروں کی نافرمانی، دوسری وجہ زیادہ سے زیادہ لعن طعن کرتی ہے۔ یہ دو گناہوں کی وجہ سے عورتوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں میں جلتے ہوئے دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہٰذا اپنے زبانوں کو ذرا کنٹرول میں رکھے، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جو بچوں کو لگنے کے ہو۔ تو لہٰذا یہاں اس سے ہم کو نصیحت ملتی ہے کہ ماں باپ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنے بچوں کے سلسلے میں بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ اور جریج کے واقعے سے ایک تیسرا سبق، تیسرا میسیج ہم کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں کی بد دعا لگی مگر اس کا اثر نہیں ہوا تقوی کی وجہ سے۔ اللہ، جریج کو ماں کی بد دعا لگی صحیح، لیکن اس کا اثر پورے طریقے سے نہیں ہوا ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری کی وجہ سے۔ یہاں دو قانون کام کیے، ایک بددعے کا قانون بھی کام کیا اور دوسرا قانون اللہ کا اپنے نیک بندوں کے سلسلے میں ڈیفنس کا قانون۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا ڈیفنس کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کا دفاع کرتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھو کہ جو بچہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اللہ نے اس کو زبان دے دی، ایک نیک آدمی کے ڈیفنس میں بولنے لگا وہ۔ یہ اللہ کا قانون یہاں کام کرنے لگا۔ پرہیزگاری، تقوی یہ ایسی چیز ہے کہ بندہ جب اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، مشکل جب اس کو آتی ہے تو اللہ اس کے کام آتا ہے۔ اور چوتھا سبق اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے، زندگی میں کتنی بھی بڑی مشکل آئے، کتنا بھی بڑا مسئلہ آئے، تمام مشکلوں، تمام مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جریج نے کیا کیا؟ مشکل آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، جریج نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، وضو کیے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے۔ یاد رکھ لیجئے محترم بھائیوں، ہمارے زندگی کے مسئلوں کا، مشکلوں کا حل نماز میں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ لوگوں، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو۔ اللہ کی مدد آتی ہے نماز کے ذریعے سے۔ کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی پلیتا، کوئی ناریل، کوئی درگاہ، کوئی ولی، کوئی بابا آپ کے کام نہیں آئے گا، تمہاری نماز تمہارے کام آئے گی۔ یہ بات یاد رکھ لو۔ اس واقعے سے یہ نصیحت ہم کو ملتی ہے۔ اور محترم بھائیوں، ماں کے گود میں بات کرنے والا تیسرا بچہ جس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے، وہ ہے ایک عورت اپنے شیر خوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچے ماں کے سامنے سے ایک آدمی جو ایک دم ہٹا کٹھا تھا، دیکھنے میں اچھا معلوم ہو رہا تھا، وہ آدمی گزرنے لگا۔ ماں کے زبان سے دعا نکلی، اور ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ جب بچے کو دودھ پلا رہی تھی ماں کے آنکھوں کے سامنے ایک ایسا آدمی گزرا جو دیکھنے میں اچھا معلوم ہو رہا تھا، دیکھنے میں اچھا تھا، نیک آدمی جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ ماں کے زبان سے دعا نکلی، کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بچے کو بھی اس کے جیسا بنا دے۔ بچہ جو ماں کے چھاتی سے لگ کر غذا لے رہا تھا، فوراً چھاتی کو چھوڑ کر کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ فإنہ جبار من الجوابر۔ بچہ کہنے لگا اے اللہ مجھے اس آدمی جیسا نہیں بنا، اس لیے کہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ دیکھنے میں تو
اچھا ہٹا کٹا نظر آتا ہے لیکن یہ ظالم ہے. ماں کو کیا معلوم، بس ماں ظاہری طور پہ دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ یہ گود میں دودھ پینے والے بچے کو زبان دے دی اور وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا. یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ یہ دعا کر کے پھر اپنے ماں کے چھاتی کو لگ گیا اور اپنی غذا لینے لگا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا منظر ماں کے سامنے آیا. ایک لونڈی کمزور جس کو لوگ مار رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اور اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے یہ چوری کرنے والی ہے، یہ زنا کرنے والی ہے بول کر اس کو مار رہے تھے، اس کو اوپر ظلم کر رہے تھے. یہ منظر ماں دیکھتی ہے. دیکھ کر فوراً اللہ سے دعا کرتی ہے اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بچے کو اس لونڈی جیسا نہ بنا. بچہ فوراً ماں کے چھاتی سے الگ ہوتا ہے، منہ نکالتا ہے، پھر اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا. کیوں؟ یہ عورت پاک دامن عورت ہے. لوگ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے تھے، لوگ اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے تھے. اصل میں وہ ویسی نہیں جیسا لوگ سمجھ رہے تھے. یہ تو بہت اچھی عورت تھی. اس لیے بچے نے دعا مانگی اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. اس واقعے سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے محترم بھائیوں؟ اس واقعے سے یہ پیغام، یہ میسج ملتا ہے کہ دنیا والے اکثر کمزوروں کو دبایا کرتے ہیں، کمزور لوگوں کو دنیا والے دبایا کرتے ہیں. اور یاد رکھ لیں محترم بھائیوں، دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو دکھنے میں اوپر سے نیک معلوم ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ ویسے نہیں رہتے جیسے دکھتے ہیں. اور کئی لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جو دیکھنے میں کمزور، جھوپڑ پٹی میں میلے کپڑے کچیلے رہتے ہیں لیکن اندر سے بہت صاف رہتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. اور یاد رکھ لے دنیا میں جو شان و شوکت والے اپنے شان و شوکت پر فخر کرتے ہوئے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کو رگڑا کچلا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو رگڑا جائے گا، ان کو کچلا جائے گا. اور جو کمزور دنیا میں رگڑے جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے لوگ ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ پلکوں پہ سجائے جائیں گے. اور یاد رکھ لیں اس واقعے سے ہم کو یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ معاشرے کے کمزوروں سے محبت کرنا چاہیے. سوسائٹی کے جو کمزور لوگ ہیں ان سے محبت کرنا چاہیے. یہ بچہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. وہ کون تھی؟ وہ لونڈی تھی، کمزور تھی، لیکن اللہ سے کیا دعا کیا؟ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی من الضعفاء، لوگوں مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزوروں میں تلاش کرو. اللہ ابغونی من الضعفاء فی الضعفاء، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم بدعائہم وصلاتہم. ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم کمزوروں کی وجہ سے تم کھلائے پلائے جاتے ہو، ان کی مدد کرو، ان کا خیال کرو. ان کے دعاؤں کی وجہ سے، ان کے نمازوں کی وجہ سے اللہ تم کو روزی دیتا ہے. یاد رکھ لو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، سوسائٹی کے جو کمزور لوگ ہیں، ان کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، کبھی بھی ان کو کم نظروں سے نہ دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے دعاؤں کی وجہ سے، ان کے نمازوں کی وجہ سے اللہ مالداروں کو روزی دیتا ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. سوسائٹی میں غریبی کی وجہ سے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں.
جھوپڑی میں رہنے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا مت کرو محترم بھائیوں، کسی کو اس کے غریبی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، اس کے جھوپڑ پٹی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، اس کے میلے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو۔ کیا معلوم جس کے میلے کپڑے ہیں وہ اللہ کے نظروں میں ہم سے اچھا ہوگا۔ لہذا کبھی بھی کسی بھی کمزور کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنے میں ہماری بھلائی ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار اسباق ہم کو ان واقعات سے ملتے ہیں محترم بھائیوں، اور بھی ماں کے گود میں بات کرنے کے قصے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ، اس کے اندر بھی جو ہے بچے کے بات کرنے کا ذکر ہے، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ بچہ بات کرنے کے لائق ہو گیا تھا، بعض کہتے ہیں لائق نہیں ہوا تھا۔ اور بھی واقعات ہیں جو بچے کے بات کرنے کے، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے سند میں، لیکن اتھینٹک روایت بچوں کے بات کرنے کی جو ہے وہ یہی ہے بخاری مسلم کی، جس کے اندر 3 بچوں کا ذکر ہے جو ماں کے گود میں بات کیے۔ وہ ذکر میں آپ کے سامنے کیا ہوں، اور اس واقعے سے جو نصیحت ہم کو ملتی ہے وہ نصیحت ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو قرآن مجید اور احادیث کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔